عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ہشتم کی اردو شامل نصاب اور ملی نغمہ، عنوان ہے ملی نغمہ ہی، اور اس کے الفاظ معنی، سوالات کے جوابات اور اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو الفاظ معنی میں سب سے پہلے لفظ ہمارے پاس ہے پاسباں، محافظ، نغمہ خواں، تعریف کرنے والا، رنگ و آب، خوبصورتی، خوشحالی، ترقی، برگ و بار، پتے اور پھل، امی، امانت رکھنے والا، راہ گزر، راستہ، بحر و بر، سمندر و خشکی، میر کارواں، رہبر، رہنما، دولت میر کارواں ہو گیا، دولت یقین، یقین کی دولت، روح کارواں، قافلے کا مقصد، گنوانا، ضائع کرنا، آفتاب، سورج، کہکشاں، سفید راہ اور ستاروں کا جرمٹ، اور داستاں، کہانی، قصہ، مقدس، پاک، پیارا، اور نظم و ضبط، نظم و تربیت، سربلند، سربلند کے معنی ہے اونچا۔ یہ الفاظ معنی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں مشقی سوالات کے جوابات۔ مشقی سوالات کے جوابات میں سب سے پہلا سوال ہے، شاعر اس ملی نغمے میں کن سے مخاطب ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر اس ملی نغمے میں اہل وطن یعنی وطن کے رہنے والے اور وطن کے پاسبانوں اور نگہبانوں سے مخاطب ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں نظم و ضبط کے حوالے سے کیا تاکید کی گئی ہے؟ اس نظم میں نظم و ضبط کے حوالے سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ نظم و ضبط کو کامیاب ہونے کے لیے رہبر اور رہنما جانو۔ گویا نظم و ضبط کامیابی کے لیے ضامن ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم کے دوسرے شعر میں اہل وطن کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو نظم کے دوسرے شعر میں اہل وطن کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ وطن ایک چمن ہے اور اس میں رنگ و رونق تم ہی کی وجہ سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ ذرہ تمہارے ہی بدولت سورج کی طرح روشن ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو سے مراد قائد اعظم کی قیادت میں مسلمان رہنماؤں نے پاکستان حاصل کر کے اہل وطن کو دے دیا۔ اب اس کی حفاظت کرنا، اس کو ترقی کی راہ میں ڈالنا اور اس کو دنیا میں اعلیٰ مقام دینا، یہ سب اہل وطن کی ذمہ داری ہے، خصوصاً اس وطن کے نوجوان اس وطن کا اصل سرمایہ ہے۔ اگلا سوال ہے، پرچم کو سربلند رکھنا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، پرچم کو سربلند رکھنا سے شاعر کی مراد ہے کہ پرچم کسی ملک کی عزت و احترام کا نشان ہوتا ہے اور اسے ہر حالت میں سربلند رکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے پرچم کی حفاظت اور سربلندی کے لیے اگر جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو پیش کر کے اسے جھکنے نہیں دینا ہے۔ عزیز طلبہ، آئے دیکھتے ہیں اس ملی نغمہ کے اشعار کی تشریح۔ حوالہ سخن میں نظم کا عنوان ملی نغمہ ہے، شاعر کا نام کلیم عثمانی ہے۔ اشعار کی تشریح، پہلا شعر ہے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ تشریح ہے، تشریح طلب شعر میں شاعر وطن کے بہادر جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے، اس کی ہر حال میں حفاظت کرنا، تم ہی اس کے رکھوالے ہو، یہ وطن ایک چمن ہے اور اس کی خوبصورتی اور رونق تمہارے ہی وجہ سے ہے، تم نے ہی اس کو ترقی دلانا ہے، یہ وطن تمہاری وجہ سے ہی چمکتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ وطن ایک خوبصورت چمن ہے، یعنی یہ وطن ایک باغ کی طرح ہے اور تم اس میں پرندوں کی طرح ہو۔
اس وطن میں رونق اس ملک میں رہنے والوں کی وجہ سے ہے۔ اس وطن میں جتنے بھی پھول ہیں، ان پھولوں پر رنگ اور روشنی تمہاری ہی بدولت ہے۔ اس وطن کی خوبصورتی تم لوگوں کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ اس زمین کا ہر ذرہ ذرہ تمہاری بدولت ہی سورج کی طرح روشن دکھائی دیتا ہے۔ شعر نمبر 3۔ یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اہل وطن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فضا تمہاری ہے اور یہ دریا، یہ سمندر تمہارے ہیں، یہ خشکی بھی تمہاری ہے، اس کے ستاروں کی طرح چمکنے والے راستے بھی تمہارے ہیں اور ان کی حفاظت اور خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 4 ہے: اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس پاک وطن کی خاطر کتنے لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی، اس زمین میں کتنے شہیدوں کا خون شامل ہے۔ تمام اقوام یعنی عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز یہ پاک سرزمین ہے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ایک آزاد ملک کی صورت میں ہمیں غلامی سے نجات دلایا۔ شعر نمبر 5 ہے: نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں نظم و ضبط کی پابندی کرنی چاہیے، اور وقت کیسا بھی تاریخ ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ بقول شاعر: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس وطن کے شہری ہیں، اس وطن کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔ شعر نمبر 6: یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس وطن کی زمین تمہارے لیے مقدس سرزمین ہے، اس وطن کا پیار ماں کے پیار کی طرح ہے، یہ وطن ایک باغ کی صورت ہے اور تم سب اس باغ کے درخت، پھول اور پتے ہیں۔ ہمیں یک دل اور یکجاں ہو کر ماں کے پیار کی طرح اس وطن سے پیار کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 7: دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو۔ تشریح طلب شعر میں شاعر وطن کے جوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی بھی یقین کی دولت کو مت گوانا، یہ وطن تمہارے لیے ایک امانت کی طرح ہے، یہ وطن تمہارے پاس بزرگوں کی امانت ہے اور تمہیں اس کا امانت دار مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا تمہیں اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شعر نمبر 8: میر کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم۔ اشعار کی تشریح کے بعد مرکزی خیال تحریر کرتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ یہ وطن ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے،